السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، کون کون سی نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، جوڑوں میں درد والے نماز کیسے پڑھیں۔ معزز ناظرین کرام، شروع سے آخر تک مکمل ویڈیو دیکھیں، بہت معلوماتی ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر 5 نمازیں فرض ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کی تلقین کرو، جب 10 برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ ابو داؤد۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول گیا یا سو گیا تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب اسے یاد آئے نماز ادا کر لے۔ مسلم شریف۔ جبکہ قرآن حکیم میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحا نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور شہادتین کے بعد اہم ترین ہے۔ تمام اعمال کی اصلاح کا دار و مدار اور انحصار نماز کی درستگی پر ہے۔ اگر نماز درست ہوگی تو باقی تمام اعمال صحیح ہوں گے، اگر نماز درست نہ ہوگی تو باقی تمام اعمال بھی ناقص ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین کرام، اگر کوئی شخص بیمار ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ بخاری شریف۔ جبکہ ایک دوسری جگہ آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور اس کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلو پر زخم آ گئے۔ ہم مزاج پرسی کے لیے گئے تو نماز کا وقت آ گیا، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، ہم نے بھی بیٹھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ امام اس لیے ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو۔ بخاری شریف۔ معزز ناظرین کرام، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس شخص کے اجر و ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، وہ بواسیر کے مریض تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے، کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے، اور لیٹے لیٹے پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ بخاری شریف۔ معزز ناظرین کرام، یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، پہلے نمازیوں مقتدیوں کے لیے بیٹھنے کا حکم پہلے دیا گیا تھا، بعد میں آخری نماز مرض الموت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا اب اگر امام مسجد بیمار ہو تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھائیں گے اور صحت مند نمازی حضرات کھڑے نماز ادا فرمائیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی تھی۔ ترمذی۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس سے پہلے بھی پیش آیا تھا، جب مرض کی تکلیف کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی تو صحابہ رضی اللہ عنہم پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا
تو وہ بیٹھ گئے۔ نماز ختم ہونے کے بعد فرمایا تم فارسیوں اور رومیوں جیسا کام کرنے کے قریب تھے، اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں جبکہ بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں، تم اس طرح مت کرو، اپنے امام کی اقتداء کرو، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ مسلم شریف۔ دوسری روایت میں ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، تو فرمایا جس نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی تو افضل ہے، اور جس نے بیٹھ کر ادا کی اسے قیام کرنے والے کی نسبت آدھا اجر ملے گا، اور جس نے لیٹے ہوئے نماز پڑھی اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ہے۔ ابن ماجہ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ مرض کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، تو فرمایا بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کو قیام کرنے والے کی نسبت آدھا اجر ملے گا۔ ابن ماجہ۔ معزز ناظرین، یہ آپ جان چکے ہیں کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اگر انسان کھڑا ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر نماز ادا کر لے، نہیں تو لیٹ کر، اگر لیٹ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ بہرحال نماز ہر حال میں ادا کرنی پڑے گی۔ اگر گھر میں ہے تو مکمل نماز ادا کرے، سفر میں ہے تو قصر ادا کرے، اگر جنگ کی حالت میں ہے تو ایک رکعت نماز ادا کرے۔ نماز کی معافی کسی صورت میں نہیں ہے۔ معزز ناظرین کرام، جان بوجھ کر فرض نماز بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ نفل نماز میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں فرض نماز کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس شخص کو مسجد کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ امام کے بالکل پیچھے کرسی نہ رکھے، سائیڈ پر کرسی رکھ کر نماز پڑھے، تاکہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے یا امام صاحب کی طبیعت خراب ہو جائے تو اس صورت میں امام صاحب کے مصلی پر کوئی اور شخص کھڑا ہو کر نماز مکمل کروا دے۔ بہرحال جتنی بھی فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنے والے کے اجر میں کمی کر دی جاتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے نماز کھڑے ہو کر مسجد میں باجماعت ادا کی جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کو اجازت ہے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، نہیں تو لیٹ کر، نہیں تو اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ انشاءاللہ امید کی جاتی ہے اگر کسی عذر کی بنا پر بیٹھ کر یا لیٹ کر یا اشارے سے نماز پڑھے گا تو اس کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔